الحمدللہ چھوٹا اسٹیپ ہے، پہلا اسٹیپ ہے، لیکن بلوچستان کے حوالے سے آج بہت بڑا دن ہے کہ جو ماس ٹرانزٹ میں جو ہم پہلی دفعہ جا رہے ہیں، اور یہ 8 بسیں جو کہ پچھلی گورنمنٹ بلکہ اسی اسمبلی میں سابق وزیر اعلیٰ نے یہ بسیں پروکیور کروائیں، پروجیکٹ ڈالا، لیکن اس وقت جو پلاننگ کی گئی اس میں اس چیز کو عملی جامہ پہنانے کا کوئی پراپر جو ہے وہ لائے عمل نہیں بنایا گیا۔ جب یہ بسز یہاں پہنچ گئیں تو پھر ہم نے اس پہ ورکنگ کی، اور الحمدللہ آج ان بسوں کو ہم کوئٹہ کی سڑکوں پہ چلانے کو جا رہے ہیں۔ خاص چیز یہ ہے کہ آج ہم بیوٹمز میں بیٹھے ہیں، ہماری پریمیئر یونیورسٹی ہے بلوچستان کی اور کوئٹہ کی۔ یہ بسز بیوٹمز اور ہماری بلوچستان کی سب سے پرانی یونیورسٹی آف بلوچستان کے درمیان چلیں گی، اور میں یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ فیز 1 ہے۔ ہم اصل میں تو سملی کچلاک سے لے کر شیخ زید ہاسپٹل یعنی کہ پورے کوئٹہ کو کور کرنا چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ بسیں ابھی پروکیور کی گئیں وہ 8 ہیں۔ اگر ان کو ہم اس روٹ پہ چلاتے ہیں تو ہر بس جو آئے گی اس کو تقریباً 1.5 گھنٹہ لگے گا سیکنڈ بس کے آنے میں، اور وہ ٹیکنیکلی وائبل ہمیں نہیں لگا۔ اس لیے پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم یہ بسیں ان 2 یونیورسٹیز کے درمیان چلاتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جیسے ہم جلد ہی 20 بسیں اور پروکیور کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو ہم بڑے روٹ پہ بھی چلائیں گے، لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ یہاں کے لوکل ٹرانسپورٹرز ان کے کنسرنز تھے اور ہیں۔ تو دیکھیں جو اگلا فیز ہم لانے جا رہے ہیں، سیکریٹری صاحب موجود ہیں، کل ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ملے، ہم نے انوائٹ کیا ہے، مجھے امید ہے کہ آج آئے بھی ہوں گے یہاں پہ۔ ہم آپ لوگوں کے تمام کوئٹہ کے جو ٹرانسپورٹرز ہیں، پبلک ہے، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب کے ساتھ بیٹھ کے ایک ون ون سچویشن یعنی کہ جس میں ہر اسٹیک ہولڈر کو فائدہ ہو، عوام کو فائدہ ہو، کوئٹہ اور بلوچستان کو فائدہ ہو، اس طرح ہم انشاءاللہ چلائیں گے۔ جی جوائنٹ وینچر میں چلیں گے ہم۔ میں ایکنالج کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کو، پلاننگ ڈپارٹمنٹ کو، جنہوں نے بہت انتھک محنت سے آج کے دن کو جو ہے وہ ریالٹی میں تبدیل کیا ہے، جو ہمارا خواب تھا۔ اور میں ایکنالج کرنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو صاحب کو، جنہوں نے اس منصوبے میں ذاتی دلچسپی لی، نہ صرف یہ گرین لائن جو بسز ہیں ان کو چلانے میں، بلکہ کوئٹہ ڈیولپمنٹ پیکیج کے فنڈز مہیا کرنے میں، ان پروجیکٹس کی اپروول میں بہت زیادہ جو ہے وہ انٹرسٹ لیا، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ یہ آج افتتاح کر رہے ہیں ان بسوں کے چلنے کا۔ جب ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ جی آپ ایز اے چیف گیسٹ آئیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں چیف گیسٹ جو ہے وہ خود نہیں بننا چاہتا، آپ کسی بھی آنریبل اور ریسپیکٹیبل جو شہری ہیں ان کو جو ہے وہ ان سے ربن کٹنگ کروا لیں۔ تو انشاءاللہ تعالی سیکرٹری صاحب بتائیں گے ہم نے جن کو ریکویسٹ کی ہے، لیکن ہم سب ساتھ ہوں گے، وائس چانسلر صاحب، میرے ساتھی، میں خود، ہم انشاءاللہ ربن کٹنگ کرتے ہیں۔ میں ایکنالج کرنا چاہتا ہوں سابق وزیر اعلیٰ یام کمال صاحب کی سروسز کا، جنہوں نے یہ بسز کو کنسیو کیا اور پروکیورمنٹ کے لیے منصوبہ جو ہے وہ اپروو کروایا۔ وزیر ٹرانسپورٹ جناب ملک نعیم بازئی صاحب خاص طور پر، اور سیکریٹری ٹرانسپورٹ جناب محمد اسلم محمد شہی صاحب اور ان کی پوری ٹیم مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ جو بسز ہیں ان کی کچھ خاص چیزیں ہیں جو کہ میں بتانا چاہوں گا کہ جو اس وقت روٹ ہے وہ 18 کلومیٹر پر محیط ہے 2 یونیورسٹیز کے درمیان، اور دونوں یونیورسٹیز میں پارکنگ ہم نے کر دی ہے، اور
صبح سویرے میں ارلی مارننگ گیا تھا اور بلوچستان یونیورسٹی میں جو پارکنگ کی فیسلٹی ہے اس کو دیکھا. اس میں ساری چیزیں اب الحمدللہ موجود ہیں. ان بسز کی خاص چیزیں یہ ہیں کہ یہ تقریباً 8 بسیں ہیں. غالباً 4 8 میٹر کی ہیں, 4 12 میٹر کی ہیں. اور یہ جیسے بتایا کہ سریاب روڈ سے بلیلی تک 18.7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں گی. اور ٹھیک ہے, ایک سمت میں 18 اسٹاپس ہیں, 16 بیچ میں ہوں گے, 2 آخری پوائنٹس ہیں. 2 بسوں کے درمیان 15 منٹ کا فاصلہ ہوگا, یعنی کہ 15 منٹ کے بعد دوسری بس آئے گی. تو انشاءاللہ تعالی جو کمیوٹرز ہیں ان کو پریشانی نہیں ہوگی. خواتین, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, کچھ یہاں پہ کچھ پیچھے مجھے نظر آ رہی ہیں, خواتین کے لیے خصوصی نشستیں ہیں. اور ڈسیبلڈ جو لوگ ویل چیئر پہ ہیں اس کے لیے بھی ایکسیس دی گئی ہے. اور جو ہیں ان کو ان کی ویل چیئر کو اوپر لے آنے کا خاص انتظام کیا گیا ہے. منسٹر صاحب آئیں, ادھر بیٹھیں, آپ ادھر بیٹھیں, ادھر بیٹھیں پلیز. میں آپ کو ایکنالج کر چکا ہوں کہ آپ نے کافی جو ہے اس منصوبے میں انٹرسٹ لیا ہے اور آج ہم ادھر تک پہنچے ہیں. صبح 7 بجے سے شام 8 بجے تک یہ بسیں انشاءاللہ چلیں گی. اور مسافروں کے آرام کے لیے یہ بسز ایئر کنڈیشن پروکیور کی گئی ہیں. خواتین اور بزرگوں کے لیے مخصوص نشستیں ہیں, لال کلر کی 3 یا 4 ہیں. تو عوام کو گزارش کی جائے گی جب خواتین یا بزرگ آ جائیں تو وہ سیٹ نوجوان ان کو دے دیں. اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے موبائل ایپ کی مدد سے اوقات اور وقت جو آنے کا جانے کا ٹائم ہے, جو کہ کسی بھی بڑے شہروں میں اب ہم نے انٹروڈیوس کر دیا ہے, وہ جو ہے وہ اس اپلیکیشن میں انٹروڈیوس کیا جائے گا. ٹکٹنگ ابھی ہم مینول کر رہے ہیں, لیکن جو ہم فیز 2 انشاءاللہ جلدی لا رہے ہیں اس میں ہم کوشش کریں گے کہ الیکٹرانک ٹکٹنگ کریں. اور اس میں خاص طور پر کوشش یہ کی گئی ہے کہ جتنا بھی اسٹاف ہے, ڈرائیور, کنڈکٹر, یہ جو آؤٹ سورس کیا ہے جس کمپنی کو, یہ بی پیپرا کے رولز کے مطابق ان کو باقاعدہ ہم نے ایڈورٹائز کر کے جو کمپٹیٹو بڈنگ میں جو سکسیڈ کیا اس کو دیا ہے. لیکن یہ کنڈیشن رکھی ہے کہ یہاں کے لوکل بھرتی کریں. تو ڈرائیور اور کنڈکٹر یونیفارم میں ہوں گے اور وہ جو ہے وہ اپنا لوکل ہوں گے اور یونیفارم میں موجود ہوں گے. یہ جو خاص راستے ہیں, سریاب روڈ میاں گنڈی تک, سبزل روڈ, اسپنی روڈ, سملی اور کچلاک اور ہزارہ ٹاؤن اور مری آباد, یہ فیز 2 میں ہم پلان کر رہے ہیں. جو 20 بسز اور لانا چاہتے ہیں یہ فیز 2 کے لیے انشاءاللہ ہمارا منصوبہ ہے. اس کے علاوہ بس ریپڈ ٹرانزٹ کا منصوبہ جو کہ شہر کے ہر محلے اور مضافاتی علاقوں کو مکمل کوریج فراہم کرے گا, اس پہ بھی وفاقی حکومت نے یہ پروجیکٹ رکھا ہے اور اس کی فیزیبلٹی ہم اسی فائنینشیل ایئر میں شروع کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے جن چیزوں پہ اکثر بات ہوئی ہے, ہم نے پھر کام شروع کیا ہے. جو ریلوے ٹریک ہے اس کے دونوں سائڈ پہ اس کی بھی اگر کوئی بس سروس چلائی جائے, یا ایون ٹریک پہ بھی جو ہے وہ بس ٹرین ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں, جو کہ ہمارے پاس زیادہ ٹرین کا یہ ٹریک یوز نہیں ہوتا, 24 گھنٹے میں ایک دفعہ, شاید وہ بھی دوسرے تیسرے دن ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے جو ہے وہ فیزیبلٹی کا کام شروع کروا دیا ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی ہماری صوبے میں پچھلے سال فعال کی گئی ہے. کافی پروجیکٹ ہم نے الحمدللہ اس کے ذریعے انٹروڈیوس کیے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ بلوچستان میں جو پبلک ریسورسز ہیں ان کو ہم بہترین طریقے سے عوام کے مفاد میں استعمال کریں گے. میری آخر میں کوئٹہ کے شہریوں سے خصوصی درخواست ہے کہ وہ بسوں اور بس اسٹاپوں کو صاف ستھرا رکھیں اور مہذب معاشرے کی اقدار کی پاسداری کریں, اور بسوں کے اندر مہذب ماحول برقرار رکھیں, اس میں مدد کریں. میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں. السلام.